بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری ساری ہے۔ آج شروع کریں گے حدیث کی ہم تشریح کر رہے تھے۔ حدیث نمبر تھی 215، تو اس میں ابھی آج ہم شروع کریں گے مسئلہ سب سے پہلے مسئلہ ایثار ثواب ہم بیان کرتے ہیں کہ مسئلہ ایثار ثواب کے بارے میں علماء میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد نے کہا کہ میت کو قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب پہنچتا ہے۔ کتاب و سنن میں ابو بکر نجار نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی قبرستان سے گزرے اور سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھ کر اس کا ثواب اموات کو حبہ کر دے، یعنی ان کو ایثار ثواب کر دے، تو اسے اموات کی تعداد کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ جتنے بھی وہاں پہ دفن ہوں گے مسلمان، ان کی تعداد کے برابر اس بندے کو ثواب ملے گا۔ نیز اسی سنن میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ جو کوئی قبرستان جائے اور سورہ یاسین پڑھے تو اللہ تعالیٰ ان سے اس روز تخفیف کر دیتا ہے، یعنی قبرستان میں جو لوگ دفن ہیں ان سے عذاب کو کمی کر دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنے والدین یا ان میں سے ایک کی قبر کی زیارت کرے اور وہاں سورہ یاسین پڑھے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایک بار اس طرح پڑھے الحمدللہ رب العالمین رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله العظمة في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم هو الملك رب السماوات والارض ورب العالمين وله النور في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ اس کے بعد کہے، اے اللہ اس کا ثواب میرے والدین کے لیے کر دے، تو اس کے والدین اس پر جو تمام حقوق ہیں ادا ہو جاتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، امام شافعی کا مشہور مذہب یہ ہے کہ قراءت قرآن کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا، اور مذکورہ احادیث نبویہ ان کے خلاف حجت اور دلیل ہیں، لیکن سب علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اموات کو دعا فائدہ دیتی ہے اور انہیں اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ ہے، جو ترجمہ ہے، جو لوگ ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے مومن گزرے ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ بقی غربت والوں کو بخش، اور پھر ارشاد فرمایا، اے اللہ ہمارے زندوں اور اموات کو بخش دے۔ کیا روزہ، صدقہ اور غلام آزاد کرنے کا ثواب میت کو پہنچتا ہے؟ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ ابو بکر نجار نے کتاب و سنن میں عمر بن شعیب کی حدیث ذکر کی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال عرض کیا، یا رسول اللہ، عاص بن وائل نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ وہ 100 اونٹ نہر کرے گا، یعنی قربان کرے گا، اور ہشام بن عاص نے اپنے حصے کے 50 اونٹ نہر کر دیے ہیں، کیا یہ اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ اگر توحید کا اقرار کرتا تو اس کی طرف سے روزے رکھتا یا صدقہ کرتا یا اس کی طرف سے غلام آزاد کرتا تو اسے ان کا ثواب ضرور پہنچتا۔ ابو داؤد نے کتاب الوصایا میں ذکر کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مسلمان ہوتا اور تم اس کی طرف سے حج کرتے یا صدقات یا غلام آزاد کرتے تو ان کا ثواب اسے پہنچتا۔ نیز ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، کوئی ایسا شخص ہے جو مسجد اشعار میں جائے اور 4 رکعت نماز پڑھ کر کہے، یہ ابو ہریرہ کے لیے ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز کا ثواب بھی دوسروں کو پہنچ سکتا ہے۔ دارقطنی میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے والدین کی وفات کے بعد ان کے ساتھ نیکی کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا، کسی کی موت کے بعد اس کے ساتھ نیکی کا طریقہ یہ ہے کہ جب تو نماز پڑھے تو ان کے لیے بھی نماز پڑھ، اور جب روزہ رکھے تو ان کے لیے بھی روزہ رکھ، اور جب صدقہ کرے تو ان کے لیے بھی صدقہ کر، ان کا ثواب انہیں پہنچے گا۔ امام ابو الحسین بن فرا نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال عرض کیا گیا، یا رسول اللہ،
جب ہم اپنے اموات کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں یا حج کرتے ہیں یا ان کے لیے دعا کرتے ہیں، کیا یہ انہیں پہنچتا ہے؟ آپ نے فرمایا یقیناً پہنچتا ہے، اور وہ ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے تم میں سے کسی کو ایک بھرا ہوا تشت ہدیہ دیا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرا والد فوت ہو گیا ہے، کیا میں اس کی طرف سے غلام آزاد کروں؟ فرمایا ہاں ضرور کرو۔ ابو جعفر محمد بن علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امامان حسن و حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کی طرف سے غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری والدہ فوت ہو گئی ہے، کیا اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اسے نفع دے گا؟ فرمایا ہاں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، یہ ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے عمل کیا۔ کیا اس آیت سے معلوم نہیں ہوتا کہ قرآن کریم پڑھنے کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا؟ اس کے 8 جواب ہیں۔ اول یہ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ آیت منسوخ ہے۔ اس کا ناسخ یہ آیت کریمہ ہے جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نیکی کے باعث ان کے آباء و اجداد کو جنت میں داخل کیا۔ والذین آمنوا واتبعوا ذریاتہم۔ دوسرا جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کی قوموں کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس امت کا حال یہ ہے کہ انہیں اپنے اعمال اور دوسرے کے اعمال بھی نفع دیتے ہیں۔ تیسرا جواب ہے ربیع بن انس نے کہا اس آیت کریمہ میں انسان سے کافر انسان مراد ہے، یعنی کافر انسان جو خود عمل کرے وہی اس کے لیے سود مند ہے، دوسروں کے نیک اعمال اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ چوتھا جواب ہے حسین بن فضل نے کہا بطریق عدل انسان کے لیے وہی ہے جو وہ خود عمل کرے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو چاہے انسان کو مزید عطا فرما سکتا ہے۔ پانچواں جواب ابو بکر براق نے کہا ما سعی کا معنی معنوی ہے، یعنی انسان کی جو نیت ہو وہی کچھ اسے ملتا ہے۔ چھٹا جواب ہے سالمی نے کہا کافر انسان کے نیک عمل کا صلہ اسے دنیا میں مل جاتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں۔ ساتواں جواب انسان میں لام اعلیٰ کے معنی میں ہے، یعنی انسان کو اس کا اپنا عمل نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آٹھواں جواب ابو الفرج نے اپنے شیخ ابن زغوانی سے ذکر کیا کہ انسان کو اس کی اپنی کوشش ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے، لیکن اس کے اسباب مختلف ہیں۔ کبھی شے کے حصول میں انسان کی اپنی کوشش ہوتی ہے، کبھی وہ اس کے سبب کے حصول میں کوشش کرتا ہے، جیسے اپنے بچے کی تربیت میں صحیح کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے نیک دعائیں کرے۔ کبھی انسان دین کی خدمت اور عبادت میں صحیح کرتا ہے تو اسے مومنوں کی محبت حاصل ہوتی ہے، یہ وہ سبب ہے جو اس کی صحیح سے حاصل ہوتا ہے۔ پیشاب سے استنجا نہ کرنے سے مراد وجوب استنجا ہے، یعنی استنجا نہ کرنے پر عذاب دیا جاتا تھا۔ ابن بطال نے کہا اپنا جسم اور کپڑے پیشاب سے محفوظ نہ کرتا تھا اور پیشاب لگ جائے تو دھوتا نہ تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کوئی پیشاب مخرج میں رہنے دے اسے نہ دھوئے تو وہ عذاب کا مستحق ہے۔ علامہ بغوی نے کہا اس سے واضح ہے کہ قضاء حاجت کے وقت لوگوں کی نگاہوں سے پردہ کرنا واجب ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس مقام میں تحقیق یہ ہے کہ استدار کو جب حقیقی معنی پر معمول کیا جائے تو لازم آئے گا کہ قبر میں عذاب کا سبب صرف کشف عورت ہے، یعنی وہ شخص قضاء حاجت کے وقت لوگوں کی نگاہوں سے پردہ نہ کرتا تھا۔ اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب قبر میں پیشاب کی خصوصیت ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے ابن خزیمہ نے صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت کی کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کے سبب ہے، لہذا یہ ثابت ہوا کہ عذاب قبر کا سبب کشف عورت اور استنجا نہ کرنا دونوں ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جیسا کہ پہلے باب میں ذکر تھا کہ پیشاب عذاب قبر کا سبب ہے، اسی طرح اگلا باب ہے ابھی کہ پیشاب کو دھونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر والے کے متعلق فرمایا وہ اپنے پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا تھا اور لوگوں کے پیشاب کے سوا دوسرے حیوانوں کا پیشاب ذکر نہ کیا۔ بول سے انسانوں کا بول مراد ہے، یعنی پیشاب، سارے ابوال مراد نہیں۔ اس لیے ابن بطال نے کہا جس نے یہاں تمام ابوال یعنی پیشاب مراد لیے ہیں تاکہ تمام حیوانوں کے بول
یا پیشاب کی نجاست پر استدلال کر سکے وہ صحیح نہیں ہے۔ اس سے انہوں نے خطابی کلام کی تردید کی ہے۔ حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لے جاتے تو میں پانی حاضر کرتا جس سے آپ استنجا کرتے۔ حدیث کی تشریح، فیغسلوا کا معنی ہے یعنی آپ پانی سے شرمگاہ کو دھوتے۔ حدیث میں اسے استحیاء کے طور پر ذکر نہیں کیا، جیسا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ما رأیت منہ ولا رأى، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ میں نے نہیں دیکھی اور نہ ہی میری شرمگاہ آپ نے دیکھی۔ اس میں بطور استحیاء شرمگاہ کو ذکر نہیں کیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قضاء حاجت کے لیے لوگوں کی نگاہوں سے پردہ کرنا چاہیے اور نابالغ بچے سے خدمت لینا جائز ہے جبکہ اس کے والدین نے اجازت دی ہو، اور پانی استنجا کرنا چاہیے، پانی سے استنجا کرنا چاہیے اگرچہ پہلے ڈھیل استعمال کیے ہوں، افضل یہی ہے۔ اور علماء سلف و خلف نے اسے ترجیح دی ہے کیونکہ پانی کے استعمال سے مزید صفائی ہو جاتی ہے۔ لیکن اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کی خدمت کرنا مستحب ہے۔ اگلا باب ہے، باب کا ترجمہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے۔ یہ حدیث بھاگ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑی مشکل شے میں عذاب نہیں دیا جاتا۔ ان میں سے ایک پیشاب کے وقت پردہ نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک تار شاخ لی اور اس کے دو حصے کیے اور ہر ایک کی قبر پر ایک حصہ گاڑ دیا۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے یہ کیوں کیا ہے؟ فرمایا، شاید جب تک یہ خشک نہ ہوگی ان سے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ ابن مسنہ نے کہا کہ ہم سے وکیع نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں اعمش نے خبر دی۔ باب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کا ایک دیہاتی کو چھوڑے رکھنا حتیٰ کہ وہ مسجد میں پیشاب کرنے سے فارغ ہو گیا۔ حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی کو دیکھا کہ وہ مسجد میں پیشاب کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے چھوڑو، پیشاب کرے، حتیٰ کہ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے پانی منگوایا اور پیشاب پر بہا دیا۔ حدیث کی تشریح، یہ دیہاتی ذوالخویسرہ یمی تھا جس نے جارانہ کے غنائم تقسیم کرتے وقت کہا تھا، دلو یا رسول اللہ، مسجد میں پیشاب کرنا اس سے بعید بھی نہیں کیونکہ وہ سخت قلب، بدخلق اور بے ادب تھا۔ اس حدیث کو کثیر محدثین نے ذکر کیا ہے۔ بخاری میں آنے والی روایت میں اس کے الفاظ کا معنی یہ ہے کہ جب اس نے پیشاب کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ڈول لانے کا حکم دیا اور وہ اس پر بہایا گیا، اور ایک روایت میں ہے کہ اسے چھوڑو اور اس کے پیشاب پر پانی کے ایک یا دو ڈول بہا دو۔ پہناب کے نزدیک جب زمین پر تر نجاست پڑ جائے تو اگر زمین نرم ہے تو اس پر 3 بار پانی بہایا جائے اور وہ ہر بار خشک ہو جائے، اور اگر زمین سخت ہے تو اگر وہ جگہ اونچی ہے تو اس سے نچلی زمین میں گڑھا کھودا جائے اور اونچی زمین پر پانی 3 بار بہایا جائے اور وہ گڑھے میں جگ دھوتا رہے، پھر گڑھے کو پاک مٹی سے بھر دیا جائے، اور اگر زمین ہموار ہو اور اس سے پانی ادھر ادھر نہ بہہ سکتا ہو تو دھونے کا کوئی فائدہ نہیں، اور اس قدر مٹی کو اٹھا کر باہر پھینک کر اس کو پاک مٹی سے بھر دیا جائے۔ علماء کہتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ اسے چھوڑو، پیشاب کرے، اس میں ایک مصلحت یہ تھی کہ مسجد کا حصہ تو پلید ہو ہی چکا ہے، اگر اس کو پیشاب کرنے سے روک دیا جاتا تو اس کو تکلیف ہو جاتی۔ دوسرا یہ کہ اگر اسے اثناء پیشاب میں اٹھا دیتے تو مسجد اور اس کے کپڑے بھی پلید ہو جاتے۔ ابن بطال نے کہا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل میں دیہاتیوں کی تعریف قلب فرمائی اور خلق عظیم کا اظہار تھا۔ اگلا باب ہے، مسجد میں پیشاب پر پانی بہانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک دیہاتی اٹھا اور مسجد میں پیشاب کر دیا۔ لوگوں نے اسے پکڑنا چاہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، اسے چھوڑو اور اس کے پیشاب پر پانی بہا دو، تم آسانی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، تنبیہ کے لیے نہیں۔ اگلی حدیث ہے، انس بن مالک نے کہا کہ ایک دیہاتی آیا اور مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کر دیا۔ لوگوں نے اسے ڈانٹا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا۔ جب وہ پیشاب کر چکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ڈول منگوایا اور پیشاب پر بہا دیا۔ حدیث کی تشریح،
دراصل آسانی کرنے کے لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہیں، چونکہ صحابہ کرام آپ کے ہر فعل میں اقتداء کرتے تھے اور آپ کی ہدایت سے وہ ہدایت یافتہ ہے، اس لیے ان کے لیے بھی فرمایا کہ آپ آسانی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو۔ اگلا باب ہے بچوں کا پیشاب۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا، اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا، آپ نے پانی منگوایا اور اس کے اوپر بہا دیا۔ اگلی حدیث ہے ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہ اپنا چھوٹا سا بچہ جس نے ابھی تک طعام کھانا شروع نہ کیا تھا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی گود میں بٹھا لیا، اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا، آپ نے پانی منگوایا اور اسے دھویا اور مبالغہ سے نہ دھویا۔ بچے کے پیشاب میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام شافعی، احمد اور اسحاق رضی اللہ عنہ نے کہا غذا کے طور پر کھانا کھانے سے پہلے بچے کا پیشاب طاہر ہے یعنی پاک ہے۔ مذکورہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کیونکہ حدیث میں ہے کہ بچے کے پیشاب پر چھڑکاؤ کیا اور اس کو دھویا نہیں، اور بچے کا پیشاب نجس ہے اگرچہ اس نے طعام کھانا شروع نہ کیا ہو۔ امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا بچی اور بچہ کا پیشاب دونوں نجس ہیں، ناپاک ہیں، انہوں نے طعام کھانا شروع کیا ہو یا نہیں۔ اور فنادہ کا معنی غسلہ ہوا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد سے فرمایا کہ ان ضعف الجگہ، اور اسماء رضی اللہ عنہ سے حیض کے خون کے بارے میں فرمایا اندعی یعنی اس کو دھو۔ امام طحاوی نے کہا نادوخ سے مراد دھونے کے لیے پانی گرانا ہے، اور عرب اس پر نادوخ کا اطلاق کرتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لعارف مدینۃ ينضح البخر بجانبها، اس مدعا سے مراد رش چھڑکاؤ نہیں لیا بلکہ یہ ارادہ فرمایا کہ وہ اس کنارے کو دھو دیتا ہے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے تھے، ان کے لیے آپ دعا فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کوئی بچہ لائے گا تو اس نے آپ پر پیشاب کر دیا، آپ نے فرمایا اس پر خوب پانی بہاؤ۔ معلوم ہوا کہ حدیث شریف میں نادخہ کا معنی صبا ہے اور لم یغسلہ کا معنی یہ ہے کہ مبالغہ سے نہیں دھویا، بخلاف بچی کے، کیونکہ اس کے پیشاب میں لزوجت اور چکناہٹ ہوتی ہے، اس لیے اس کو مبالغہ سے دھونے کا حکم فرمایا۔ امام نووی نے کہا کہ بچے کے پیشاب کی نجاست میں کوئی اختلاف نہیں، اور جن لوگوں نے اس کو طاہر کہا ہے ان کا یہ قول باطل ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کو نیک لوگوں کے پاس تبرک کے لیے جانا مستحب ہے، بچہ نو مولود ہو یا کچھ بڑا ہو گیا ہو، اس استحباب میں مساوی ہے، اور بچوں سے شفقت کرنا مستحب ہے۔ اگلا باب ہے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پیشاب کرنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ تشریف لائے اور کھڑے کھڑے پیشاب فرمایا، پھر پانی منگوایا۔ میں آپ کے پاس پانی لے کر حاضر ہوا تو آپ نے وضو فرمایا۔ حدیث کی تشریح۔ علماء نے ذکر کیا کہ اس باب میں تمام احادیث کھڑے کھڑے پیشاب کرنے پر دلالت کرتی ہیں اور بیٹھ کر پیشاب کرنے پر کثیر احادیث شاہد ہیں۔ امام بخاری نے صرف پہلے حکم کی احادیث ذکر کی ہیں اور ترجمہ میں دونوں فصلوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دوسری فصل کی شہرت کی بنا پر احادیث کو ذکر کیا کیونکہ وہ بخاری کی شرط کے مطابق تھیں اور دونوں بابوں میں باول کے احکام مذکور ہیں، اس لیے ان میں مناسبت ظاہر ہے۔ اس مسئلہ میں اہل علم میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ بعض علماء نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو مباح کہا ہے۔ امام مالک نے کہا اگر ایسے مقام میں پیشاب کرے جہاں پیشاب کے چھینٹے اٹھتے ہوں وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے، ورنہ حرج نہیں۔ عام علماء کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے، البتہ عذر کے باعث مباح ہے۔ ابراہیم کا مسئلہ یہ ہے کہ جو کوئی کھڑے ہو کر پیشاب کرے اس کی گواہی قبول نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حذیفہ سے روایات ذکر کی جو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے پر دلالت کرتی ہیں، لیکن بہت روایات اس کے خلاف ہیں۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو تمہیں یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے پیشاب کیا اس کی تصدیق نہ کرو، میں نے آپ کو بیٹھ کر پیشاب کرتے دیکھا ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن اور صحیح کہا ہے۔ بعض علماء نے اس کا جواب دیا کہ ام المومنین نے گھر کا حال بیان فرمایا ہے
باہر کے حالات پر آپ کو اطلاع نہیں، حالانکہ حضرت حذیفہ جو کبار صحابہ کرام میں سے ہیں اس حدیث کو واضح بیان کیا ہے کہ آپ نے کھڑے کھڑے پیشاب کیا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 اشیاء ہیں جن سے دل سخت ہو جاتا ہے، ایک یہ کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بریدہ کی حدیث غیر محفوظ ہے، لیکن یہ جواب کمزور ہے کیونکہ بزاد نے اسے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ بہقی نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ عمر فاروق نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا تو آپ نے فرمایا، اے عمر کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا کرو۔ اس کے بعد میں نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ اس بہقی نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرمایا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ترمذی نے ضعیف کہا ہے، کیونکہ اس حدیث کو ابن جرائر نے عبدالکریم بن بخاری سے بیان کیا ہے اور وہ ضعیف ہے۔ امام ترمذی نے کہا اسے عبدالکریم نے مرفوع ذکر کیا ہے، اسے ایوب نے ضعیف کہا ہے۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ عمر فاروق نے فرمایا، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میں نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ یہ حدیث عبدالکریم کی حدیث سے صحیح تر ہے۔ حضرت جابر کی حدیث کا جواب یہ ہے کہ اس کے راویوں میں عدی بن فضل ہے اور وہ ضعیف ہے۔ ابو عوانہ اصفہانی نے اپنی صحیح میں ذکر کیا کہ جب سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہونے لگا آپ نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ نیز ابو عوانہ نے کہا کہ حذیفہ کی حدیث کو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث نے منسوخ کر دیا ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا درست یہ ہے کہ حذیفہ کی حدیث منسوخ نہیں، کیونکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور حذیفہ رضی اللہ عنہ میں سے ہر ایک نے وہ بیان کیا جو اس نے مشاہدہ کیا، لہذا پیشاب کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر جائز ہے۔ لیکن حضرت علماء اکرام نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو اس لیے مکروہ کہا ہے کہ نہیں کی احادیث بکثرت ہیں، اگرچہ ان میں سے بات ثابت نہیں۔ الحاصل بیٹھ کر پیشاب کرنا مسنون ہے اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ضرورت کے وقت مباح ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ضرورت پر مبنی تھا۔ اس کی چند وجوہ ہیں، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے میں زخم تھا، اس لیے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیوں کیا تھا؟ انہوں نے کہا عرب کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں درد سلب کا علاج ہے۔ قاضی اعاذ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب اس لیے کیا تھا کہ آپ مسلمانوں کے امور میں مشغول تھے اور زیادہ وقت بیٹھنے سے پیشاب کا غلبہ ہو گیا تھا اور رسم عادت دور بھی تشریف نہ لے جا سکتے تھے، اس لیے سباتہ پر ہی آپ نے جلدی سے پیشاب کیا اور حضرت حذیفہ آپ کو لوگوں کی نظروں سے پردہ کر رہے تھے۔ ماضری نے علم میں ذکر کیا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پیشاب کھڑے ہو کر کیا کہ اس حالت میں دوسرے مخرج سے ہوا کے نکلنے کا خوف نہیں ہوتا۔ اگر بیٹھ کر پیشاب کریں تو دونوں مخرجوں سے حدث ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے دوسرے مخرج کی حفاظت ہوتی ہے کہ اس سے ہوا خارج نہیں ہوتی۔ بعض علماء نے کہا سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کی جگہ میسر نہ ہوئی تھی، اس لیے آپ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں مجبور تھے، کیونکہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کی طرف اونچی تھی اور بیٹھ کر پیشاب کرنے سے کپڑوں کے خراب ہونے کا خطرہ تھا۔ مندری نے کہا کوڑے کے ڈھیر پر تر نجاسات تھیں تو اس سے پلیت چینٹے اڑنے کا احتمال تھا، لیکن یہ جواب صحیح نہیں کیونکہ یہ احتمال کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی حالت میں زیادہ ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ جگہ نرم تھی، اس میں پیشاب جذب ہو جاتا تھا اور پیشاب کرنے والے کی طرف بہہ نہیں سکتا تھا۔ امام نووی نے کہا اس بار کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بیان جواز کے لیے تھا، یعنی ضرورت کے وقت، لیکن آپ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے۔ علامہ کرمانی نے کہا پیشاب کو روک رکھنا مکروہ ہے کیونکہ اس میں ضرر پہنچنے کا خطرہ ہے۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ کسی کی زمین میں اجازت کے بغیر تصرف کرنا ممنوع ہے، کیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے کی اجازت حاصل کر لی تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے مواقع میں حکمی اجازت کافی ہے، صراحتاً اجازت کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایسے مقامات میں اگر کوئی قضاء حاجت کا ارادہ کرے تو لوگ اسے برا محسوس نہیں کرتے بلکہ وہ خوش ہوتے ہیں، لہذا ایسی زمین میں پیشاب کرنا جائز ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مکانات کے قریب پیشاب کرنا جائز ہے۔
مخزول کو فاضل کی خدمت کرنی چاہیے اور اس کے لیے استنجا پانی وغیرہ پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلینا انہ البلاغ المبین۔